الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہماری حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار کیسا ہونا چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنے جا رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، پیار، عشق ہر چیز سے بڑھ کر ہونا چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنے مال، اپنی اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت اور پیار نہ کرے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کیوں نہ ہونے، آقا کریم علیہ السلام سے پیار کیوں نہ ہو، حضور علیہ السلام سے عشق کیوں نہ ہو کہ حضور اپنے امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں، حضور اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا یہ ایک مومن کی شان ہے، یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ اس کے بہت سارے فضائل و مناقب ہیں، اس کے بہت سارے فوائد و ثمرات ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما کر 10 گناہ مٹا کر اس کے جنت میں 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ ایک دن سحری کا وقت تھا تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں سوئی دھاگے کے ساتھ کپڑے سی رہی تھی۔ سحری کا وقت تھا کہ سوئی ہاتھ سے چھوٹتی ہے اور زمین پر گر جاتی ہے، اتنے میں چراغ بھی بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ مجھے سوئی تلاش کرنے کے اندر آزمائش تھی، پریشانی تھی، مشکل پیش آ رہی تھی کہ اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے تشریف لانے پر آپ کے چہرہ انور سے ایک ایسا نور نکلا، ایسی روشنی نکلی کہ پورا کمرہ روشن اور منور ہو گیا۔ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی روشنی ہوئی کہ مجھے میری گمشدہ سوئی مل گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے آپ کے چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو کتنا سونا اور کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا حسین بنایا ہے، کتنا جمیل بنایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، بد نصیب ہے، محروم ہے وہ شخص جسے قیامت کے روز میرے دیدار سے محروم رکھا جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا شخص ہے جسے قیامت کے روز آپ کا دیدار نصیب ہوگا، حالانکہ آپ تو اپنی امت کی فریاد رسی فرما رہے ہوں گے، کبھی میزان پر، کبھی جو ہے وہ جام کوثر پلا رہے ہوں گے، کبھی جو ہے وہ پل صراط پر اپنے امتیوں کی مدد فرما رہے ہوں گے، تو وہ ایسا کون سا بد نصیب شخص ہے جسے آپ کا دیدار نہیں ہوگا، وہ آپ کے دیدار سے محروم رہے گا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں عائشہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر ہو اور وہ میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ بد نصیب قیامت کے روز میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے سامنے نام نامی، اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہم حضور علیہ السلام پر درود بھی پڑھیں اور اسے چوم کر آنکھوں سے بھی لگائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس درود پڑھنے کی برکت سے دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، اور دنیا آخرت میں ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔